بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی کہ اسلامی فلسفے کے تعارف کے لیے کچھ مقدماتی مباحث کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری تھا، لہٰذا ہم نے آغاز میں تقریباً 25 جلسات کے اندر فلسفے کے بارے میں جو عمومی باتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفہ کیوں پڑھیں، فلسفے کی نسبت کلام سے کیا ہے، فلسفے کا تعلق عرفان اور تصوف کے ساتھ کیا ہے، فلسفے کا دین کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے فلسفے کے اندر خود کتنے مکاتب ہیں، اور یہ فلسفے کے اندر مختلف مکاتب جو وجود میں آئے وہ کیوں آئے، وہ کون کون سے مکاتب ہیں، ان مکاتب کی خصوصیات کیا ہے، اور فلسفے کی تاریخ کا مختصر جائزہ کہ 2 صدی سے تقریباً اس کا آغاز ہوتا ہے اور تقریباً معاصر زمانے تک فلسفے کے کون سے نشیب و فراز ہیں، کون سی بڑی بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کی کون کون سی کتابیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اختصار سے ہم نے ان 25 جلسات کے اندر ذکر کیا، کیونکہ معمولاً ہم لوگ جو حوزے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جو طلاب فلسفہ پڑھتے ہیں فوراً بدایہ سے آغاز کرتے ہیں اور فلسفے کے مسائل میں وارد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے کلیات اور مقدمات اور بنیادی مباحث ہیں کہ جن سے ہم لوگ معمولاً ناواقف رہتے ہیں، اور اگر ان مسائل سے واقفیت ہو جائے تو انسان خود فلسفے کے اندر نہایت بصیرت کے ساتھ وارد ہو سکتا ہے۔ اس نقطے اور اس چیز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تقریباً حول و قوت الہی سے 25 جلسات میں ان کلیات کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ آج سے فلسفے کے مسائل میں وارد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فلسفی جو مسائل ہیں ان مسائل میں وارد ہونے سے پہلے ایک آدھ نقطے کی طرف ضرور توجہ رکھیں۔ مسائل فلسفی کو سمجھنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، عجلت اور جلد بازی سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ تھوڑا سا تحمل کرنا پڑے گا، دقت کرنی پڑے گی اور کچھ وقت دینا پڑے گا تاکہ ہم پہلے مرحلے میں خود فلسفے کی اصطلاحات سے آشنا ہوں، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ فلسفی مسائل سے آشنائی ہو۔ بقول استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ فلسفے کے اندر سب سے بڑا اہم کام یہ ہے کہ انسان اس مسئلے کا درست اور صحیح تصور کرے۔ فلسفے میں اہم چیز یہی ہے کہ مسئلے کو صحیح تصور کرے۔
اگر صحیح تصور ہم کر لیں تو تصدیق کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لہذا ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسائل فلسفے کا نہایت مختصر دورہ، کہ جس دورے کے اندر جو فلسفے کی مشہور اصطلاحات ہیں، فلسفے کے جو مشہور مسائل ہیں، ان مسائل کو جتنا سادہ بیان کیا جا سکتا ہو، جتنا آسان بیان کیا جا سکتا ہو، اور ہماری توان جتنی ہے، پوری کوشش کریں گے کہ ان سنگین مسائل کو نہایت آسان زبان میں آپ کے سامنے پیش کریں، اور وہ افراد کے جو فلسفے کی تفصیلی کتابوں کی طرف نہیں جاتے، حد اقل ان لوگوں کو اس مختصر دورے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اختصار کے ساتھ دورہ ہے، اس دورے کو آپ دیکھیں تاکہ کم از کم فلسفی اصطلاحات سے، فلسفی مسائل سے ہم لوگوں کو آشنائی ہو سکے۔ اچھا، ان مسائل سے آشنائی کی کیوں ضرورت ہے وہ میں نے اس 25 جلسات میں ذکر کیا ہے، لہذا اس کا تکرار نہیں کرتا۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ فلسفے کے مسائل میں وارد ہوتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اس وقت جو رائج ترتیب ہے وہ ملا صدرہ کے فلسفے والی ترتیب عام طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی اصالت وجود سے بحث کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ملا صدرہ کے ان دقیق مسائل سے آغاز نہیں کرتے، بلکہ ابتداءً آہستہ آہستہ فلسفے کی جو متفقن علیہ اصطلاحات ہیں، جو سب کے درمیان قابل قبول ہیں اور رائج اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کی آہستہ آہستہ وضاحت کرتے ہیں۔ جب ایک حد تک ہم فلسفے کے مختلف مسائل کی اصطلاحات کو ہم نے روشن کیا اور مختلف مسائل کو سمجھا، پھر آخر میں ملا صدرہ کے ان نظریات کو ہم ذکر کریں گے۔ لہذا ترتیب جو ہماری ہے وہ ملا صدرہ کے فلسفے والی ترتیب نہیں ہے، بلکہ جو رائج فلسفہ تھا ملا صدرہ سے پہلے، اس کی جو ترتیب ہے اس کو مد نظر رکھا ہے، اور اصطلاحات میں بھی جو اہم ترین اصطلاحات ہیں ابتدا میں ان کو ذکر کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دوسری اصطلاحات کی طرف بھی آئیں گے۔ تو آپ اس مختصر سے دورے کو ایک فلسفی مسائل اور فلسفی اصطلاحات کی آشنائی کی حد تک آپ سمجھیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ جو بعد میں ذوق رکھنے والے ہیں وہ اس طریقے سے اسی مسئلے کو اور اسی بات کو ادامہ دیں گے اور آگے چلائیں گے، لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا تأمل کیجئے گا۔ جیسے ہی ہمارے 7-8 درس ہو جاتے ہیں اس مسائل فلسفے کے، آپ خود محسوس کریں گے کہ بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے روشن ہونا شروع ہو جائیں گی، واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن اصطلاحات کو آپ علم کلام میں بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ فلسفہ نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو ہمارے علوم اسلامی میں ان اصطلاحات کا بہت زیادہ استعمال ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو یہ انشاءاللہ دروس فائدہ دیں گے۔ اچھا، اس لمبے چوڑے مقدمے سے باہر نکلتا ہوں اور آہستہ آہستہ اس بحث کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یا ابتدائی اصطلاحات جو آپ کے سامنے آج عرض کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے وہ ہے مواد ثلاث۔ یہ 3 اصطلاحیں ہیں جو علم کلام میں، فلسفے میں اور تقریباً علوم اسلامی میں مختلف جگہوں پر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے وجوب، دوسری اصطلاح ہے امتناع، اور تیسری اصطلاح ہے امکان۔ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے ان 3 اصطلاحات اور ان کے ذیلی اقسام کے بارے میں گفتگو کریں۔ وجوب، امتناع اور امکان،
یا دوسرے لفظوں میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں واجب، ممتنع اور ممکن، کہ انشاءاللہ ابھی میں آہستہ آہستہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، پتہ چلے گا کہ کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ان تینوں اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے مقدمے پر توجہ کریں، کیونکہ قرار یہ ہے کہ یہ درس ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو سننا چاہے۔ ضروری نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے، حوزوی لحاظ سے وہ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہو، لہذا میں کوشش کروں گا کہ نہایت سادہ زبان میں، آپ کی روزمرہ کی زندگی کی جو زبان ہے اس زبان کے اندر ان مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اس میں جتنا میں کامیاب ہو سکتا ہوں وہ خود آپ درس سننے کے بعد فیصلہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان چیزوں پر توجہ کریں تاکہ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، آپ گل اور پھول، گل کا آپ تصور کرتے ہیں، پھول، اسی طریقے سے آپ زوج یعنی جفت، عدد آپ کہتے ہیں نا، عدد ایک طریقے سے یا جفت ہے یا طاق ہے، 2 عدد جفت ہے، 1 عدد طاق ہے، 3 عدد طاق ہے، 4 عدد جفت ہے۔ یہ آپ اعداد میں ابتداء کہتے ہیں، یا عدد زوج ہے یا فرد ہے، یعنی جفت ہے یا طاق ہے۔ آپ ذرا ان چند چیزوں کو ذہن میں تصور کریں، گل، زوج یعنی جفت، سفید، میٹھا، عدد 8 یا 2، یہ آپ اپنے ذہن میں مختلف تصورات لا سکتے ہیں۔ مثلا دیوار، سفیدی، اس قسم کے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ مختلف چیزوں کے آپ کے ذہن میں تصورات آتے ہیں۔ یہ ابتدائی تصورات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس یہ جو ابتدائی تصورات ہیں، ان ابتدائی تصورات کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مثلا دیوار کا تصور اور سفیدی کا تصور، آپ دیوار اور سفیدی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیوار سفید ہے، ایسے جملہ بھی بناتے ہیں، آپ یہ تصور بھی کرتے ہیں دیوار سفید ہے، گل سفید ہے، یا مثلا عدد 2 کا عدد جفت ہے، 1 کا عدد طاق ہے۔ ایسے آپ مختلف تصورات سے ایک جملات کی شکل بناتے ہیں اور پھر ان بعض تصورات کو بعض تصورات کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں۔ اچھا، ان تصورات میں سے میں 2 جملے بناتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں دیوار سفید ہے، دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں عدد 8، جو 8 کا عدد ہے وہ زوج اور جفت ہے۔ ایسے آپ نے 2 جملے بنائے۔ اچھا، ان 2 جملوں میں عام معنی میں آپ نے ایک شے کو متصف کیا، ایک شے کو متصف کیا دوسری شے سے۔ مثلا دیوار کی صفت بیان کی کہ وہ سفید ہے، عدد 8 کی صفت بیان کی کہ وہ زوج ہے، جفت ہے۔ ایسے آپ نے ان کو جوڑ کر کیا کیا، ایک چیز کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ یہ جو 2 جملے آپ نے بنائے، دیوار سفید ہے، عدد 8 کا عدد زوج ہے، ان دونوں جملوں کے اندر جو رابطہ پایا جاتا ہے اس میں آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے؟
کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر میں کہوں دیوار سفید ہے اور کہوں عدد 8 زوج ہے یعنی جفت ہے، ان دونوں جملوں میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اگر آپ دقت کریں تو ان دونوں جملوں میں ایک فرق آپ کو ملے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ عدد 8 زوج اور جفت ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ 8 کے عدد سے آپ زوجیت کو، جفت ہونے کو جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ عدد 8 تو ہو لیکن وہ جفت اور زوج نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ 8 کا عدد کبھی بھی طاق نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ جفت ہوگا، کبھی بھی ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے آپ نے کہا دیوار سفید ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دیوار کا آپ رنگ چینج کریں، ان میں جدائی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دیوار سفید نہ ہو بلکہ مثلا کوئی اور رنگ ہو، گرین ہو سکتا ہے کہ کوئی اور رنگ ہو، یلو ہو سکتا ہے کوئی اور رنگ ہو، ریڈ ہو سکتا ہے کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے۔ دیوار اور سفیدی میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن 8 کے عدد اور زوجیت میں کہ یہ جفت ہے، ان میں کبھی بھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کبھی بھی کائنات کے اندر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو عدد 8 کے عدد کو زوجیت سے اور جفت ہونے سے جدا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے کیا نتیجہ لینا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس سے میں ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ 8 کا عدد زوج ہے یعنی جفت ہے اور یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، اور دوسری مرتبہ آپ نے کہا دیوار سفید ہے لیکن سفیدی دیوار سے جدا ہو سکتی ہے، ان دونوں جملوں سے آپ نے 2 اور مفہوم سمجھے۔ کون سے مفہوم؟ وہ مفہوم حتمیت، لزومیت، ضروریت، کہ یہ ایک ہی معنی میں۔ ایک مفہوم یہ سمجھا حتمیت، لزومیت اور ضرورت کو، ضرورت یعنی حتمیت کے معنی میں، اور ایک مفہوم آپ نے سمجھا لا ضرورت، حتمیت نہیں ہے، لزومیت نہیں ہے، یہ مفہوم بھی سمجھا۔ بھائی کہاں سے سمجھا؟ جب آپ نے کہا عدد جو 8 ہے وہ زوج ہے اور یہ زوج 8 سے جدا نہیں ہو سکتا، یہاں سے ضرورت اور حتمیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ زوجیت اور جفت ہونا عدد 8 سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جدا نہیں ہو سکتا یعنی کیا؟ یعنی 8 کے عدد کے لیے زوج ہونا اور 8 کے عدد کے لیے جفت ہونا ضروری ہے، لزومیت رکھتا ہے، حتمیت رکھتا ہے، یہ ایک مفہوم۔ اور وہاں پر آپ نے کہا دیوار کے لیے سفید ہونا ضروری نہیں ہے، حتمیت نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے کہ جدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک دیوار ہو لیکن سفید نہ ہو۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، حتمیت نہیں ہے، لزومیت نہیں ہے۔ بس 2 مفہوم آپ کے سامنے دوسرے بھی آئے، ایک مفہوم ضرورت اور حتمیت اور ایک مفہوم لا ضرورت اور لا حتمیت، کہ ضرورت نہیں ہے، لزومیت نہیں ہے۔ یہ جو 2 مفہوم ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ جب آپ نے ایک شے کو دوسری شے کے لیے صفت بنایا، جب ایک شے کی دوسری شے کی طرف آپ نے نسبت دی، اس صفت بنانے سے کہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے صفت بنا رہے ہیں، عدد 8 زوج ہے، دیوار سفید ہے، یہ جو آپ کسی ایک شے کے لیے کسی دوسری شے کو صفت بنا رہے ہیں،
اس موصوف اور صفت کے رابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دو مفہوموں کو سمجھا. ایک مفہوم ضرورت اور لزومیت ہے اور ایک مفہوم لا ضرورت ہے کہ ضرورت نہیں ہے، حتمیت نہیں ہے. روشن ہوا؟ کیا عرض کیا میں نے یہاں پر یہ عرض کیا کہ جب بھی آپ ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی نسبت دیتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے کے لیے صفت بناتے ہیں، تو اس صفت اور موصوف کا جو آپس میں رابطہ ہے، صفت اور موصوف کا جو آپس میں ارتباط ہے، وہ کبھی کبھار ضرورت کی شکل میں ہوتا ہے، لزومیت اور حتمیت کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ ضرورت اور حتمیت کی شکل میں نہیں ہوتا. آٹھ کے لیے زوجیت ضرورت اور حتمیت رکھتا ہے، لیکن دیوار کے لیے سفیدی حتمیت اور لزومیت اور ضرورت نہیں رکھتا. ایسے مفاہیم کو منطق اور فلسفے میں کہتے ہیں جہت، یعنی ضرورت، لا ضرورت. ایسے مفاہیم کو علم منطق اور فلسفے میں کہتے ہیں مادہ. اب دیکھیں، مادہ یہاں پر علم منطق کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. آپ فزکس، کیمسٹری اور فلسفے میں جو مادہ ہے اس کی طرف نہ جائیے گا. فعلاً میں منطق کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. مادہ یعنی کیا؟ جو وہ چیز جو موصوف اور صفت کی نسبت کی کیفیت کو بیان کرے. مثلا دیوار سفید ہے، یہاں پر دیوار اور سفیدی موصوف صفت ہے. موصوف صفت عام معنی میں کہہ رہا ہوں، ادبیات کے معنی میں نہیں کہہ رہا. ایک شے کو دوسری شے سے متصف کریں. آپ نے کہا دیوار سفید ہے، اب یہ جو آپ نے نسبت دی اس کی کیفیت کیا ہے؟ آیا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. یہ جو کیفیت نسبت ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس کو علم منطق میں کہتے ہیں مادہ. درست ہے، اس کو منطق میں کہتے ہیں مادہ. اور اگر اسی کو جملے میں ذکر کر دیتے ہیں آپ تو اس کو منطق میں کہتے ہیں جہت. مادہ یہ مراد ہے. اچھا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کو تھکا رہا ہوں میں بیٹھ کر. یہاں سے ہم جاتے ہیں آہستہ آہستہ ان فلسفی اصطلاحات کی طرف جو آپ کے سامنے ذکر کی. ابھی تک ہمارے پاس دو مفہوم آئے، ایک مفہوم ضرورت اور حتمیت اور ایک مفہوم لا ضرورت کہ ضروری نہیں ہے. یہ مفہوم ہمارے ہاتھ میں آئے اور دونوں مفہوم بدیہی ہیں، واضح ہیں، روشن ہے. ان کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھتے ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا عدد 8 کے لیے زوجیت ضروری ہے، تو ضرورت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. ضرورت اور حتمیت یعنی کیا؟ ضرورت اور حتمیت یعنی جو جدا نہیں ہو سکتے، جو انفکاک پذیر نہیں ہے، حتماً اس کے لیے یہ چیز ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں نے کہا دیوار سفید ہے، آپ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، یعنی یہاں پر حتمیت نہیں ہے، لزومیت نہیں ہے. ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہو سکتی ہے، صفت موصوف سے جدا ہو سکتی ہے، موصوف صفت سے جدا ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں لا ضرورت. درست. اب آئے، یہ میں نے عام سادہ سی مثال دی، ایک موصوف بنایا، ایک صفت بنائی، پھر اس موصوف اور صفت کے رابطے کو دیکھا، یا ضروری تھا یا غیر ضروری تھا. اب آپ آئیں اور مختلف چیزوں کے لیے وجود اور عدم کو صفت کے اعتبار سے دیکھیں. مثلا کسی بھی ایک شے کو مد نظر رکھیں اور اس کی صفت وجود کو قرار دیں. کس کو قرار دیں؟ وجود کو قرار دیں. اور آپ کہیں کہ اس وجود کی جو نسبت اس شے کی طرف ہے، آیا ضرورت رکھتی ہے یا ضرورت نہیں رکھتی؟ مثال دے رہا ہوں ابھی. خدا، آپ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے. یہاں پر آپ
خدا موجود ہے، انسان موجود ہے، اللہ کا شریک موجود نہیں ہے۔ ان تین جملوں کو مد نظر رکھیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خدا موجود ہے، اس وجود کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس وجود کو، موجودیت کو، ہستی کو خدا کی صفت قرار دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا موجود ہے، خدا وجود رکھتا ہے۔ اب یہاں سے میں سوال کرتا ہوں، وہی پرانا جو ابتدائی مسائل میں نے آپ کے لیے ذکر کیا تھا، یہ جو آپ وجود کی نسبت خدا کی طرف دے رہے ہیں، یہ جو آپ ہستی کی نسبت خدا کی طرف دے رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کیفیت نسبت کیا ہے؟ آیا وجود خدا سے جدا ہو سکتا ہے یا وجود خدا سے جدا نہیں ہو سکتا؟ دوسرے لفظوں میں وجود کو جو آپ خدا کے لیے ثابت کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ہے؟ ان میں کبھی جدائی ہو سکتی ہے؟ یعنی آیا کہا جا سکتا ہے کہ خدا ہو خدا نہ ہو؟ ایسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہ، ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وجود خدا کے لیے حتمیت رکھتا ہے، لزومیت رکھتا ہے۔ ابھی صرف مثال دے رہا ہوں، مسئلے کو ثابت نہیں کر رہا، مسئلے کو ثابت ہم آخر میں جا کر کریں گے۔ اب صرف اصطلاحات کو روشن کرنا چاہ رہا ہوں سادے زبان میں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ وجود رکھتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں عدد 8 زوج ہے، زوجیت رکھتا ہے، جفت ہے۔ یعنی نہیں ہو سکتا کہ آپ عدد 8 کا تصور کریں لیکن اس سے زوجیت اور جفت ہونے کو جدا کر سکیں۔ ضرورت ہے، حتمیت ہے، لزومیت ہے، کبھی بھی جدائی ناممکن ہے، جدائی ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں اللہ یا خدا موجود ہے، یہ وجود کبھی بھی خدا سے جدا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کو فرض کریں لیکن اس کا وجود نہ ہو، نہیں ہو سکتا کہ وجود کو خدا سے جدا کریں، بلکہ وجود خدا کے لیے لزومیت رکھتا ہے، حتمیت رکھتا ہے، نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے سے جدا۔ ایسے پس یہاں پر جہاں پر ایک وجود جو آپ ایک کسی موصوف کے لیے صفت کے طور پر ذکر کریں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ یعنی اس وجود کو موصوف سے آپ جدا نہیں کر سکتے، وہ وجود اس موصوف کے لیے ضرورت رکھتا ہے۔ یہ خدا موجود ہے والی مثال کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا۔ اچھا، دوسری مثال کی طرف آئیں۔ دوسری مثال کی طرف ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انسان موجود ہے۔ آیا انسان کے لیے وجود اسی طریقے سے ضرورت اور لزومیت رکھتا ہے جیسے خدا کے لیے وجود لزومیت اور ضرورت رکھتا ہے؟ یعنی آیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان موجود ہے، اس کی نسبت ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ عدد 8 زوج ہے، یا نہ؟ انسان موجود ہے اس طریقے سے جیسے آپ نے کہا تھا دیوار سفید ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ دیوار سے آپ سفیدی کو جدا کریں، ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان موجود ہے، وجود انسان کے لیے جو آپ صفت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، یہ صفت اس کے لیے لزومیت، حتمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر انسان کے لیے یہ وجود حتمیت رکھتا تو انسان ہمیشہ ازل سے موجود ہوتا۔ حالانکہ بہت سارے انسان آپ دیکھتے پہلے نہیں ہوتے، بعد میں وجود میں آتے، بعد میں پیدا ہوتے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وجود انسان سے جدا ہو سکتا ہے، یعنی وجود انسان کے لیے ضرورت نہیں رکھتا، یعنی قابل انفکاک ہے، قابل جدائی ہے،
جدا ہو سکتا ہے. ایک زمانہ ہو جس میں انسان نہ ہو، پھر ایک زمانہ ہو جس میں انسان ہو، پھر ایک زمانہ ہو کہ جس میں انسان پھر نہ ہو. ایسے ہو سکتا ہے. یعنی انسان وجود رکھتا ہے. وجود انسان کے لیے اس طریقے سے ضرورت، لزومیت، حتمیت نہیں رکھتا جس طریقے سے وجود خدا کے لیے لزومیت، حتمیت اور ضرورت رکھتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں انسان موجود ہے کی کیفیت نسبت اسی طریقے سے جیسے آپ کہتے ہیں دیوار سفید ہے. صحیح ہے. بس انسان کے لیے وجود ضرورت اور حتمیت نہیں رکھتا. تیسری مثال شریک الباری، خدا کا شریک. یہ مثال ایسی ہے کہ ان دونوں مثالوں سے فرق کرتی ہے. اللہ موجود ہے، انسان موجود ہے، اور شریک الباری موجود نہیں ہے. یہ جو تیسری مثال ہے ان دونوں مثالوں سے فرق کرتی ہے. یہ تیسری مثال وہ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا شریک موجود ہو. اس کے لیے وجود اصلاً ثابت ہی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. یہ تیسری مثال میں ایسے ہے. آغا جان، وقت بھی زیادہ گزر گیا، آپ کے سر میں درد نہ کروں. جو اصطلاحات واضح کرنا چاہ رہا تھا تقریباً اگر میری ان باتوں پر آپ نے توجہ کی ہو تو وہ اصطلاحات واضح ہو گئی. کیا واضح ہوئی؟ ہر وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کے لیے وجود، ضرورت، لزومیت اور حتمیت رکھتا ہو اس شے کو کہتے ہیں واجب الوجود. واجب الوجود یعنی کیا؟ یعنی وہ شے کہ جس کے لیے وجود، ہستی، ضرورت رکھتی ہے، لزومیت رکھتی ہے، حتمیت رکھتی ہے. یعنی نہیں ہو سکتا کہ اس شے سے آپ وجود کو جدا کر پائے. اسے کہتے ہیں واجب الوجود. اور جہاں پر ایک شے کے لیے وجود ضرورت نہیں رکھتا اس شے کو کہتے ہیں ممکن الوجود. جیسے انسان موجود ہے، یہاں پر وجود ضرورت اور حتمیت نہیں رکھتا، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. اور جہاں پر ایک شے کے لیے وجود کا ثابت کرنا محال ہو، ناممکن ہو، یعنی کسی صورت میں ثابت نہیں ہو سکتا وجود اس کے لیے، اسے کہتے ہیں ممتنع الوجود. ممتنع الوجود. میرے اس پورے بیان سے ان تین اصطلاحات کی وضاحت ہوئی. پس فلسفے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ شے واجب الوجود ہے، یا یہ شے ممکن الوجود ہے، یا یہ شے ممتنع الوجود ہے، تو اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. واجب الوجود ہے یعنی وجود اس کے لیے ضرورت، حتمیت، لزومیت رکھتا ہے، یعنی اسے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. ممکن الوجود ہے یعنی وجود اس کے لیے ضرورت، لزومیت اور حتمیت نہیں رکھتا، یعنی جدا ہو سکتا ہے. ممتنع الوجود یعنی جس کے لیے وجود کا ثابت ہونا ناممکن ہے، یا اگر الفاظ کو تبدیل کریں تو یوں کہیں جس کے لیے عدم ضروری ہے، عدم ضرورت رکھتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ زیور ہستی سے وہ چیز آراستہ ہو سکے. فتلخص، خلاصہ کلام، آج کے درس میں ہم نے فلسفے کی 2-3 اصطلاحات کو سمجھا. پہلا مطلب ہم نے سمجھا مادہ اور جہت علم منطق میں کسے کہتے ہیں.
مادہ اور جہت علم منطق میں موصوف اور صفت کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کی کیفیت کو مادہ اور جہت کہتے ہیں، کہ ان دونوں میں ظریف فرق منطق کی کتابوں میں بھی ہے کہ علم منطق میں نے مادۃ القضیہ جہت القضیہ کے مباحث بیان کیے ہیں، اور جو دوستان ان درسوں کو سن رہے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اگر پہلے منطق کے دروس سن لیں تو ان کے لیے بالکل آسانی ہو جائے گی، وگرنہ بہرحال کوشش ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ منطق کی ان اصطلاحات کو بھی واضح کرتے جائیں۔ کیفیت نسبت، ضرورت، لزومیت، حتمیت یا ضروری نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں جہت یا مادہ۔ اس کے بعد فلسفی 3 اصطلاحات کو بیان کیا: وجوب، امکان، امتناع۔ وجوب یعنی کسی شے کے لیے ایک شے کا ضروری ہونا، وجود کا ضروری ہونا، اسے آپ کہتے ہیں واجب الوجود۔ امکان یعنی کسی شے کے لیے وجود کا ضروری نہ ہونا، وجود ضروری نہیں ہے، اسے کہتے ہیں امکان۔ آگا امتناع یا ممتنع الوجود یعنی جس کے لیے وجود کا نہ ہونا ضروری ہے۔ یہ تقریباً اصطلاحات تھی۔ واجب الوجود یعنی وجود کا ہونا ضروری ہے، ممکن الوجود یعنی وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے، ممتنع الوجود یعنی وجود کا نہ ہونا ضروری ہے، یعنی عدم ضروری ہے۔ یہ آج ابتدائی چند اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی کہ انشاءاللہ ان کے کچھ اقسام ہیں اور توضیحات ہیں جو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے، لیکن آخر میں پھر چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ ان اصطلاحات سے آپ آشنا ہوں گے اور جلدی میں دل سرد نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا تأمل کیجیے گا، چند درسوں کو سنیے گا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ان اصطلاحات سے مانوس ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔